بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کروڑپتی عورت تھی۔ مجھے مانگنے والوں سے نفرت تھی۔ اس کے پیچھے ایک بڑا راز تھا۔ وہ یہ کہ میری ماں ایک مانگنے والی تھی پر بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس لیے میرے باپ نے، جو بہت ہی امیر تھا، میری ماں سے شادی کر لی۔ شادی کے 1 سال بعد میں پیدا ہوئی، لیکن 3 سال بعد ابا مر گئے تو اماں مجھے روز پھٹے اور گندے کپڑے پہنا کر مانگنے بھیجتی اور خود عیاشی کی زندگی گزارتی۔ جب میں جوان ہونے لگی تو ایک گاڑی والے آدمی نے مجھے 1000 کا نوٹ دیا اور بولا آؤ نئے کپڑے دلا دوں۔ میں خوشی خوشی اس گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن اس کی گاڑی شاپنگ مال نہیں بلکہ میرا نام فلک ہے۔ میرا تعلق خانے وال سے ہے۔ میں ایک انتہائی محنتی لیکن مجبور لڑکی تھی جس نے ایک نہایت امیر خاندان میں آنکھ کھولی، مگر والد کی وفات کے بعد میری ماں بھی مجھے اپنے جیسا بنانا چاہتی تھی۔ وہ پہلے بھیک مانگتی تھی، اب اس نے خود تو عیاشی کی زندگی اپنا لی اور مجھے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ مجھ سے گھر بھی چھن گیا اور ماں باپ بھی۔ میں کسی اور کی بیٹی بن کر رہنے لگی جو میرے لیے سگے رشتوں سے بڑھ کے ہیں۔ میں نے شروع سے ہی پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھایا اور محنت پر یقین رکھا۔ میرے والد ایک معمولی ملازم تھے اور والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون، جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی تھی اور وہیں پر ختم۔ باہر کی دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر ناآشنا تھیں۔ میری ماں ایک سیدھی سادی خاتون تھیں جنہیں اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کا شوق تو تھا، لیکن پیٹ کی بھوک بہت سے خواب کھا جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان حالات کی وجہ سے میرے والد نے ہم سب کو حسب توفیق اسکولوں اور کالجوں میں نہیں پڑھایا۔ یہ وہی گھرانہ ہے جن کو میں اپنا مانتی ہوں۔ میں ان کی سب بچوں سے چھوٹی بیٹی تھی۔ میری 2 بہنیں اور ایک بھائی۔ میری فیس بھی یہی لوگ بھرتے تھے۔ مجھے میٹرک بھی ان لوگوں نے کروا دیا۔ میٹرک کے بعد FA بھی اچھے نمبروں سے پاس کیا، جو میرے منگیتر نے مجھے کروایا تھا۔ اسے بہت شوق تھا مجھے مزید پڑھانے کا۔ میں آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں میری شادی کی تیاری کر رہی تھی۔ میری ولید سے شادی ہو گئی۔ ولید ایک شریف اور مہذب انسان تھا۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا، بہت اچھا سلوک کیا۔ مجھے یہی محسوس ہوا کہ میری تکلیفوں کے دن کٹ گئے ہیں، مگر جلد ہی مجھے اپنی خوش فہمی کا احساس ہو گیا جب میرے سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ میرے سسر اور ایک نند نے میرا جینا تنگ کر دیا۔ میں نہ صرف پڑھائی میں اچھی تھی، بلکہ امی نے مجھے گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی سکھائی تھیں۔ سلائی کڑھائی، سلیقہ غرض ہر کام میں میں کمال تھی، مگر میرے یہ کام سسر اور نندوں دیوروں کو بھی نظر نہ آتے تھے، بلکہ وہ مجھے بد سلیقہ، جاہل، گوار اور غریب جیسے ناموں سے نوازا جاتا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ یہ سب کچھ ہمارے بس میں تو نہیں، پھر ہمیں غربت کا طعنہ کیوں دیا جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے دولت کی بہت ضرورت ہے، لیکن یہ ممکن ہوتا نظر نہ آتا تھا۔ حالات اور رزق کمانے کا ذریعہ نظر نہ آتا تھا، اور دولت کے لیے میں نے کبھی بھی غلط راستے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ قدرت نے مجھے اپنی حالت کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ سچ کہتے ہیں کہ نیت نیک ہو اور انسان کا عزم سچا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے امدادی مدد مہیا کرتے ہیں، جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن میری ایک سہیلی مجھے ملنے آئی۔ اسے ہمارے حالات دیکھ کر اور خاص طور پر ہمارے حالات اور میرے سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ میں اس سے کچھ بھی چھپا نہ پائی اور میں نے روتے ہوئے اپنی تمام داستان اسے سنا ڈالی۔ میری سہیلی تھی، میرا دکھ تھا اسے۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ سلائی مشین لے دے گی، ہم لوگ گھر پر سلائی اسکول کھول لیں گے۔ میں نے پھر بچت کر کے اور اپنے شوہر کی رضامندی سے سلائی اسکول کھول لیا۔ سسرال والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ اب گھر کا کام کون کرے گا اور گھر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ اللہ نے ایک اور طریقے سے بھی مدد فرمائی۔ وہ کچھ اس طرح کہ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک چھوٹے بچوں کے کپڑوں کی شاپ تھی۔ ان لوگوں نے بچوں کے کپڑوں کی سلائی کروانے کا کام ہم سے کروا لیا
وہ بھی مجھے مل گیا۔ جب میرے سسرال والوں نے دیکھا کہ میں اچھا کام کر رہی ہوں اور اچھے پیسے کما رہی ہوں تو انہوں نے پیسے مانگنے شروع کر دیے۔ میری نند جو گھر میں فارغ تھی اور اسے سارا دن میک اپ کر کے ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا، میں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی تو مجھے بہت دکھ ہوتا، مگر پھر میرے شوہر کی شرافت کو دیکھتے ہوئے مجھے کسی حد تک صبر آ جاتا اور میں اپنے اچھے نصیبوں کی دعائیں کرتی۔ شادی کو 3 سال گزر گئے، میری گود ابھی تک خالی تھی اور میری ساس کے چلائے ہوئے جادو ٹونے میں بھی اضافہ ہوتا ہی جا رہا تھا۔ انہی دنوں میں میرے شوہر کی بھی ترقی ہو گئی، سلائی کا کام بھی بہت بڑھ گیا، مگر اپنے سسرال والوں کے مظالم برداشت کرتی اور اپنی ساری کمائی ان کے حوالے کرنے پر مجبور تھی۔ میرا شوہر یہ سب کچھ دیکھتا اکثر ان لوگوں کی باتوں میں بھی آ جاتا اور اس کے آگے بولنے کی بھی میری ہمت نہ تھی۔ گھر کا بوجھ کم کرنے کے لیے میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا تھا، لیکن مجھے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا سوائے طعنوں کے۔ لیکن ولید کی محبت اور احسان میں بھول نہیں سکتی تھی، جس کی وجہ سے میں ایک دلدل سے نکلی تھی۔ میرے شوہر کو ایک اچھا موقع مل رہا تھا، اسے آفس والوں نے دبئی بھیج رہے تھے، لیکن میرے شوہر کو میری بہت فکر تھی۔ مجھے اس کے منتخب ہونے کی خوشی تھی، لیکن میں اس کے دور جانے کا سوچ کے افسردہ بھی تھی۔ میرا مسئلہ یہ تھا، باقی سب تو خوش تھے، لیکن میں اپنے شوہر کے بغیر کیسے رہتی؟ میں نے اسے کہا مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ میرے شوہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو بحث کے بعد مان گئے۔ ان لوگوں کو بس پیسے سے غرض تھی، اس لیے کچھ پس و پیشکش کے بعد وہ اس بات پر راضی تھے۔ میرا شوہر دبئی لے آیا مجھے، یہاں آ کے میری قسمت ہی بدل گئی۔ یہاں آئی تو اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نواز دیا۔ میرے شوہر نے اپنی بہن کا رشتہ میرے منہ بولے بھائی، جو اس کا کزن بھی تھا، اس سے کر دیا تاکہ ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہو سکے۔ جب میرے شوہر نے اپنے بھائیوں سے ہاتھ کھینچا تو ان کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ اب ان کو مزدوری کرنا پڑی۔ اپنی ساس اور سسر کو ہم نے ساتھ رکھ لیا۔ میں نے اور میرے شوہر نے نیک نیتی سے اپنے فرائض نبھائے، اپنے گھر والوں کا ساتھ تو دیا اور مسلسل اپنے حالات کو سنوارنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ ہمیں معاشرے میں ایک باعزت مقام کی شکل میں حاصل ہوا۔ راستے اکثر مشکل ہوتے ہیں، لیکن مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ اپنے رب کو یاد کریں اور مستقل مزاجی سے محنت سے اپنی منزل پا سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں وہیں رہتی اور اس دلدل سے نہ نکلتی تو آج گناہ بھری زندگی گزار رہی ہوتی اور اپنی ماں کو پہچان ہی نہ پاتی۔ اس دن میری ماں نے مجھے مانگنے کے لیے اس فٹ پاتھ پر چھوڑ گئی اور وہ گاڑی والا مجھے 1000 روپے دے کر وہاں سے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی اور میں اسے دروازہ بند کرتے دیکھ کے ڈر گئی۔ اب وہ کھڑکی کے سامنے جا کے باہر کی دنیا دیکھنے لگا۔ میں بند دروازے کے ساتھ لگ گئی تھی اور وہاں سے بھاگنے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا صاحب مجھے جانے دو، اپنے پیسے رکھ لو، لیکن مجھے یہاں سے جانے دو۔ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ کہنے لگا میں یہاں نہ لاتا تو کہاں لے کر جاتا، میرے گھر جہاں تم نے جانے سے منع کر دیا۔ میں نے کہا آپ کے گھر میں کیا کرتی؟ مجھے ڈر آتا ہے، اکیلے میری ماں مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی۔ تم مجھے یہاں لے آئے ہو اس ہوٹل میں، تم مجھے اچھے انسان نہیں لگ رہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ہوٹل میں لے آئے، تم نے تو کہا تھا تم مجھے جوتے دلاؤ گے، کپڑے لے کے دو گے۔ اس نے ایک ہاتھ سے مجھے بازو سے پکڑ کر دروازے سے پیچھے کر دیا اور کہا کہ وہاں بھیک مانگتی تھی، یہاں عیش سے رہنا، اور پاس ہی کپڑے سے ڈھانپ کر رکھی ٹرے بیڈ پر رکھ دی۔ ایک نظر اس نے مجھے دیکھا، کہنے لگا بھوک کی اس حالت میں اونچی آواز میں نہ بولو، تھک جاؤ گی۔ میں رو رہی تھی، ایک دم سے پیچھے ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی یہ شخص دنیا کے جنگل کا بھیڑیا تھا جو بھوکی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکا تھا اور گہرا سانس لیا اور پاس پڑی حرام مشروب کی بوتل کو منہ لگا لیا۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ شخص مجھے بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ کہہ رہا تھا
تم نے اس دن شاپ میں مجھ سے بہت باتیں کی تھیں، تم کو کچھ یاد ہے؟ میں نے اسے پہچاننے کی کوشش کی لیکن میں تو اسے پہلی بار ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا بات کی تھی؟ کہنے لگا، تم نے کہا میں اچھا ہوں بہت۔ میں نے کہا، بھیک مانگنے کے لیے ہمیں تم جیسوں کو بھی اچھا کہنا پڑتا ہے۔ وہ کہا لگا کے ہنسا۔ اس نے کہا کہ تم اس ہوٹل میں ہو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بہتر ہے جیسا کہوں ویسا ہی کرو، پیسے میں کھیلو گی، جو کہو گی وہی ملے گا، بس میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اپنے گھر بھی لے جاؤں گا، لیکن تمہیں وہاں یہی کہنا ہوگا کہ تم میرے دوست کی بیٹی ہو، تمہارا باپ باہر کے ملک چلا گیا ہے اور تمہیں کچھ دن میرے پاس چھوڑ گیا ہے۔ میں مجبور تھی، اس وقت مجھے وہاں سے کسی بھی حال میں نکلنا تھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ وہ شخص مجھے گھر لے آیا۔ اس گھر میں اس کی بیوی اور 2 بچے تھے اور ایک بوڑھی ماں تھی۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میں نے انہیں وہی کہانی سنا دی جو اس شخص نے مجھے سنانے کا کہا تھا۔ اس شخص کی بیوی مجھے بہت اچھے سے ملی اور اپنی بیٹی کو، جو میری ہی ہم عمر تھی، اسے کہا کہ اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ میں اب ان کے گھر رہنے لگی۔ وہ لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ سب لوگ مجھے بہت اچھے لگتے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ شخص جھوٹ بول کر مجھے اپنے گھر میں کیوں رکھ رہا ہے، اس کا مقصد ہے کیا؟ وہ اکثر جب میں اکیلی ہوتی میرے پاس آ جاتا اور کہتا کہ میری آفر ابھی بھی وہی موجود ہے، میرا ساتھ دو، ہمیشہ یہاں رانی بنا کے رکھوں گا، لیکن کسی سے ذکر کیا تو جان لے لوں گا۔ میں ڈر جاتی تھی اور کوشش کرتی کہ میں اکیلی نہ رہوں۔ جب وہ گھر پہ ہوتا، میں اس کی بیٹی کے ساتھ ساتھ رہتی۔ مجھے اس شخص کی شکل سے بھی نفرت تھی، اتنی نفرت کہ میرا دل چاہتا تھا میں اسے جان سے مار دوں۔ وہاں مجھے رہتے 1 ماہ ہونے والا تھا۔ ایک دن اس شخص نے مجھے ساتھ لیا اور گھر والوں سے کہا کہ مجھے چھوڑنے جا رہا ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس لڑکی کا باپ واپس آ گیا ہے اور مجھے ساتھ لے کے اس ہوٹل میں آ گیا۔ اس دن میں پچھتا رہی تھی کہ اگر اس کے گھر والوں میں سے کسی کو سچ بتا دیتی تو اچھا تھا، لیکن اس سے ڈرتی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب کالے کوٹ پہنے 2 لوگ اس کمرے میں آئے اور اس شخص نے کہا کہ یہ لڑکی ہے، یہ ہمارا مال اس پار پہنچائے گی۔ میں اسے عادی کر چکا ہوں نشے کا، اب یہ جہاں بھی جائے گی واپس ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا۔ میں حیران تھی۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ مجھے 1 ماہ تک گھر پہ رکھنا اور اچانک میرے پاس آنا اور پھر کچھ دیر بعد مجھے بے ہوش ہو جانا، یہی وجہ تھی مجھے نشے کا عادی بنا دیا گیا۔ میں حیران تھی اور عجیب مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ اب وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ اس مکروہ کام پہ لگا چکے تھے۔ مجھے سامان سے بھرا بیگ دے کے کبھی کسی شہر تو کبھی کسی شہر بھیجتے۔ میں ان لوگوں سے ڈرتی تھی اور نشہ بھی میری مجبوری بن چکا تھا۔ اگر میں انکار کرتی تو وہ لوگ مجھے نشہ نہ دیتے، تو میں ان کی منتیں کرتی۔ میں اس شخص سے دور بھاگتی تھی، لیکن اب اس کے پاؤں پکڑنے لگی کہ مجھے نشہ دے دو، مجھے انجیکشن چاہیے۔ میں اس دلدل میں پھنس چکی تھی۔ ایک دن میں لاہور آئی۔ بس میں میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جو کسی سے کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ میں اب ایک ماڈرن لڑکی نظر آتی تھی۔ مجھے دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں کچھ عرصہ پہلے بھیک مانگتی تھی۔ اس لڑکے نے مجھے کہا کہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور ان 2 بزرگوں خواتین کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ میں نے کہا، میں ایک لڑکی ہوں، تم کسی لڑکے سے کیوں نہیں کہتے؟ تو اس نے میرے بالوں کی طرف دیکھ کے کہا، میں تو سمجھا تھا کہ تم بھی لڑکا ہو۔ میں نے اپنے حلیے کو دیکھا، لڑکوں جیسے کپڑے پہنے اور لڑکوں سا ہیئر سٹائل مجھے واقعی لڑکا ہی ثابت کرواتا تھا۔ میں نے شرمندگی سے کھڑے ہوتے اپنے کپڑے دیکھے۔ اس دن مجھے شرم محسوس ہوئی۔ میں نے واپسی پر اپنے لیے لڑکیوں جیسے کپڑے خریدے اور واپس ہوٹل آ گئی۔ اس دن میں نے بہت دنوں بعد لڑکی دیکھی تھی، سامنے شیشے میں، ایک معصوم چہرہ جو اب مکروہ بنتا جا رہا تھا۔ اس وقت شخص وہ کمرے میں آیا اور مجھے دیکھ کے حیران رہ گیا۔ بولا کہ آج خیر تو ہے، کیوں میری دشمن بن گئی ہو؟ اپنی بھی۔ میں نے اسے کہا، میں اب لڑکیوں والے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ اس دن اس شخص نے مجھے کہا کہ اس کام میں روز روز اپنا حلیہ بدلنا پڑتا ہے،
لڑکی بن کے گھومو گی تو 2-4 لڑکے روز ہی تمہیں تنگ کریں گے۔ اب میں چاہے تو اپنا کام کروں یا پھر تمہاری رکھوالی کرتا رہوں۔ اس طرح اس عرصے میں فلک کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ مجھے اس شخص نے لڑکا بنا دیا تھا اور لڑکے کا نام دے رکھا تھا۔ وہ سب مجھے ٹونی ہی کہتے تھے۔ ایک دن میں بری طرح سے پھنس گئی۔ جیسے ہی مال ان لوگوں تک پہنچا کر وہاں سے نکلنے لگی، پولیس نے چھاپا مار دیا۔ میں بڑی مشکل سے وہاں سے نکلی اور سڑک پر اندھا دھند بھاگ رہی تھی جب بہت زور سے کسی سے ٹکرائی۔ میرے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ گرنے والی تھی جب اس لڑکے نے مجھے تھام لیا۔ میں اسے پہچان گئی۔ یہ وہی لڑکا بس والا تھا۔ کہنے لگا، لڑکا نما لڑکی، تم کہاں کہاں گھومتی ہو؟ اب میرا پاؤں توڑنے دینے لگی تھی۔ کچھ تو دوڑ چکی ہو، تمہارا سارا وزن میرے اس وقت پاؤں پر ہے۔ میں جلدی سے سیدھی ہوئی اور معذرت کر کے آگے بڑھ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ بات تم سنو، بھاگ کیوں رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ مجھے لگتا تھا وہ ظالم شخص مجھ پر نظر رکھواتا ہے، کہیں کوئی مجھے اس لڑکی سے بات کرتے نہ دیکھ لے۔ میں نے چلتے چلتے اس دن اسے اپنا نمبر دے دیا اور وہاں سے نکل آئی۔ نشہ میری مجبوری تھا، لیکن میں بہت سے معصوم لوگوں کی زندگی تباہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی جو مجھے اس دلدل سے نکالے۔ مجھے نشے جیسی لعنت سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ نمبر لینے والا شاید بھول گیا تھا، اس نے میرا نمبر ٹھیک سے سنا ہی نہیں تھا۔ کئی دن بعد بھی کوئی فون نہیں آیا۔ میں مایوس ہو گئی۔ ایک رات یہی سوچ رہی تھی کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیسے واپس جاؤں گی؟ میری ماں بھی میری نہیں تھی۔ کچھ دن پہلے میں پتہ کروایا تھا، وہ یہاں سے گھر بیچ کر باہر جا چکی تھی۔ ایک میری ماں کی رشتہ دار نے بتایا کہ وہ بے اولاد تھی۔ اس امیر آدمی سے شادی بھی پیسے کی خاطر کی تھی۔ جب اس عورت کو پتہ چلا کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی تو اس نے ایک بچی کو گود لے لیا، لیکن شوہر کی وفات کے بعد اس لڑکی کی ذمہ داری اسے بوجھ لگنے لگی، اسی لیے اس لڑکی کو پتہ نہیں کہاں بیچ دیا۔ میں کیسے بتاتی کہ میں وہی بد نصیب ہوں جس سے وہ بھیک منگواتی رہی۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ میری تو ماں بھی میری نہیں تھی۔ میرے پاس اب بہت پیسہ تھا، لیکن مجھے اب فقیروں سے نفرت تھی اور میں انہیں بھیک نہ دیتی تھی۔ میں انہیں بری طرح دھتکار دیتی۔ مجھے ان کی شکلوں سے کراہت محسوس ہوتی تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ میری ماں ایک مانگنے والی تھی جس پر رحم کھا کے میرے باپ نے اس سے شادی کی، لیکن اس عورت نے اس شخص سے بھی جھوٹ بولا۔ پتہ نہیں کس کی گود اجاڑ کر کس کی بچی کو اپنی کہا تھا، اور پھر اس شخص کے مرنے کے بعد اس لڑکی کو بھکاری بنا دیا کہ خوبصورت لڑکیوں کو بھیک بھی زیادہ ملتی ہے۔ ساری رات میں نے آنکھیں کھول کر گزار دی۔ جب صبح کے وقت ایک انجان نمبر سے کال آئی، میں نے فوراً حیرانی سے نمبر دیکھا۔ وہ لڑکا مجھے یاد آیا۔ امید کے ساتھ کال اٹینڈ کی۔ وہی تھا۔ دعا سلام کے بعد اس نے مجھے ایک جگہ پہ بلوایا۔ میں بہت محتاط ہو کے اس سے ملنے چلی گئی۔ اس نے مجھ سے سب کچھ پوچھا اور کہا کہ وہ میری ہر طرح سے مدد کرے گا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں بھروسہ تھا کہ وہ لڑکا میری مدد کرے گا۔ میں نے اور اس لڑکے نے پلان بنایا۔ اب یہاں بھی میں نشے کا بیگ پہنچاتی تھی۔ میں اس لڑکے کو بتا دیتی اور وہ پولیس کو اطلاع کرتا۔ میرے نکلتے ہی وہ لوگ پکڑے جاتے۔ اب جو شخص مجھ سے یہ کام کرواتا تھا، اسے مجھ پہ شک ہونے لگا۔ ایک دن میں چپ کر کے ان کی باتیں سن رہی تھی جب جو شخص مجھے یہاں لایا تھا، اس نے دوسرے شخص سے کہا، اس کو 2 دن نشہ نہ دو، دیکھنا منتیں کرے گی اور ہمیں سب کچھ سچ بتا دے گی۔ میں نے خود کو واش روم میں بند کر لیا اور وہیں سے اس لڑکے کو میسج کیا کہ مجھے یہاں سے نکالو۔ اس نے مجھے جگہ بتا دی اور کہا کہ ابھی کے ابھی سم توڑ دو یا میرا فون نمبر نکال دو، یہ لوگ اب تم سے فون بھی لے لیں گے۔ میں نے ویسے ہی کیا اور جب میں باہر نکلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے شکر کیا اور دروازہ بند کر کے وہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگی جب مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں یہ لوگ اس کمرے میں کیمرہ تو نہیں لگا گئے۔ میں نے ایسے ظاہر کرنا شروع کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور میں بالکل ریلیکس ہوں۔
آدھی رات کے وقت میں نے کمرے کی لائٹ آف کی اور چپکے سے دروازہ کھول کے کمرے سے نکلی اور ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ ہوٹل سے کچھ دور وہی لڑکا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کسی سے کار مانگی۔ یہ لمبا سفر تھا، بائک یا وین، محفوظ سفر نہیں تھا۔ ہم لوگ اس شہر سے نکل آئے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ مجھے خطرہ ہے، وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ نہ لیں، اس نے کہا کہ فکر نہ کرو، پکا انتظام کیا ہے ان کا، وہ لوگ نہیں نکل سکتے، نکلیں گے تو ہمیں ڈھونڈیں گے نا۔ وہ لڑکا مجھے اس گاؤں میں لے آیا جس میں اس نے بتایا کہ اس کی خالہ کا گھر ہے، جس کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ مجھے انہوں نے کہا تم بھی آج سے میری بیٹی ہو، اس گھر کو اپنا ہی سمجھو۔ ان لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا، مان دیا۔ اس دن میں سمجھتی تھی گاؤں کے لوگ گاؤں کی طرح سادہ ہوتے ہیں اور مخلص بھی۔ میرے اپنے پتہ نہیں کہاں تھے، لیکن اب یہی میری فیملی تھی، میں ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ایک دن اس لڑکے نے بتایا کہ وہ لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں اور انہیں بہت جلد سزا ہو جائے گی۔ میڈیا تک بات پہنچ چکی ہے اور میڈیا اب انہیں جیل سے نکلنے نہیں دے گا۔ میں نے شکر کیا، مجھے یہاں کچھ ماہ ہو گئے۔ میرے یہاں آنے کے بعد ہی سائمہ باجی کی شادی ہوئی تھی، جن کا سلائی کا سینٹر تھا۔ میں اب ان کو باجی کہتی تھی اور یہ سب ہی میرے اب اپنے تھے۔ ایک دن وہی لڑکا آیا اور خالہ سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی فلک سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خالہ نے کہا کہ وہ مجھ سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گی۔ وہ چلا گیا۔ میں نے اسے میسج کیا کہ یہ کیا کہہ کے گئے ہو تم؟ جانتے ہو میں کون ہوں اور میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ تم سے شادی کر لوں۔ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی۔ کہنے لگا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ نہیں، ہم انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اللہ ہی ہمیں دے گا اور ہم دونوں ماضی کو بھول کے آگے بڑھیں گے اور تم دیکھنا ایک دن منزل پہ ضرور پہنچیں گے۔ میں نے سوچا کہ انکار کر دوں۔ وہ لڑکا جذباتی ہو کے سوچ رہا تھا، لیکن پھر خود سے ہی سوال کیا کہ کیا مجھے زندگی میں ایسے ہی رہنا ہے؟ کب تک ان لوگوں پہ بوجھ بنی رہوں گی؟ اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنی چھت میرا حق نہیں ہے؟ میں نے خالہ سے کہا کہ وہ جو چاہیں میرے لیے فیصلہ لے سکتی ہیں، میں انہیں ماں سمجھتی ہوں، تو جو فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، اس وقت غریب ہے، جاب نہیں ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن رزق تو عورت کے نصیب سے ملتا ہے۔ مجھے یقین ہے تم دونوں مل کر اپنا نصیب بدل لو گے۔ اور پھر میری شادی ولید سے ہو گئی۔ ولید پڑھا لکھا تھا لیکن جاب نہیں تھی، گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے پریشان تھا، لیکن پھر میں نے سلائی سینٹر کھول لیا اور اپنے شوہر کی ڈھال بنی رہی۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا، اچھا برا وقت بھی آیا لیکن ساتھ ہی رہے۔ اس کی ترقی کے بعد یہ شہر بھی چھوڑنا پڑا، لیکن میں نے اپنے ساس سسر کو اپنے ساتھ ہی رکھا۔ میرے دیور تھوڑے سے عجیب مزاج کے تھے، میرے شوہر کی کمائی کے عادی تھے۔ انہیں سبق سکھانے کے لیے ہم لوگوں نے الگ رہنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں بھی جب باہر نکل کر کمانا پڑا تو پتہ لگا کہ کمانا کتنا مشکل ہے اور زمانے کی ٹھوکریں اچھوں کو سبق سکھا دیتی ہیں۔ ان کی بھی عقل ٹھکانے آ گئی۔ اب میرے شوہر کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی بہتری کے لیے الگ ہونے کا فیصلہ ٹھیک کیا تھا۔ ذمہ داری پڑے تو ہی بندے کو سمجھ آتی ہے۔ میں احسان مند ہوں اپنے شوہر کی کہ ان رشتوں کی جن وجہ سے میں ایک برے راستے سے نکل کر اچھے راستے میں مسافر بن گئی۔ ہم سے جڑے لوگ ہماری اچھائی برائی کے تھوڑے بہت ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ مل جائیں تو زندگی بدل جاتی ہے، آپ زندگی سے اچھا سبق لیتے ہیں، اور برے مل جائیں تو آپ کو لگتا ہے زندگی ہی بری ہے، کچھ ملا ہی نہیں زندگی سے۔ مثبت لوگوں کی سوچ اپنائیں، آپ کی بھی زندگی بدل جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔